بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت۔ آج کی بہت اہم معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ محترم ناظرین، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہے یا نہیں، ہم اس سے پہلے دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کی تیاری کریں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم روز نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، مثلاً جو عام زندگی میں نوافل پڑھ رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے۔ صحابہ کرام ان دنوں میں زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس اب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، آخری درجے تک اب نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے محبوب ہے، یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہے اور کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے الحمدللہ پڑھو، یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ اب اس کے لیے جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے، اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، الحمد بھی جاتی ہے۔ صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے ہیں اور دونوں تکبیرات پڑھتے، یعنی مل کے بھی پڑھتے ہیں۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے ہیں، یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا، تو لوگ ان کی تکبیر سنتے۔ ان کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں، یا کچھ تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیں، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ دوسروں کو یاد آ جائیں۔ اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی، کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی نفل نماز پڑھ کے جیسے تہجد کی پڑھے یا چاش اشراق کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ، تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھیں۔ ابن عمر ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے تھے، یعنی وہ ہر موقع پہ کہتے تھے۔ انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یا صرف بازار کے لیے ہی نہیں، بلکہ بستر پہ بھی کہتے ہیں، اور راستے میں بھی، اور خیمے میں بھی، اور ہر جگہ سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ کے اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اللہ اکبر کبیرہ، اور آپ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اس روزے کی خاص فضیلتیں ہیں، جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں۔ جو شوال میں نہ کر سکیں، ذوالقعدہ میں نہ کر سکیں، اب ذو الحجہ میں کر رہے، اجر کا اجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے 8 دنوں کے روزے مخصوص نہیں ہیں، یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لے تو بہت اچھا ہے۔ اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کا بندوبست کر لیا ہوگا۔ اگر ہر شخص الگ الگ نہ کر سکتا تو مل کے بھی، اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عام دنوں میں کرنے کی بجائے ان دنوں میں انسان کر کے ان دنوں میں پیسے جمع کرا لیں، خاص طور پر غریبوں تک جو پہنچایا جاتا ہے گوشت، اس میں انسان اپنا حصہ ڈالے۔ ایک طرف کیا کرنا ہے؟ تسبیحات کی کثرت، اور دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے؟ غیبت، چغلی، طعنہ، فضول میلاب باتیں، ہنسی مذاق، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینا، بدگمانی، تجسس، تونا،
توبہ نہیں لگانا، آر نہیں دلانا، نفرت اور بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا ہے، نہ ہونے دینا ہے، کسی کو بھی عزت نہیں کرنا، آر اور تانا دینے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے، ٹاؤنٹنگ وہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا ان کو بھی چھوڑنا ہے، غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے، گالی گلوچ بد زبانی ان چیزوں سے بھی بچتا ہے، مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے رکنا ہے، رشتہ داروں کی قطع تعلق ہی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے، ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، صبر اور عضوہ درگزر کرنا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے، اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، قیام لمبا کرنا ہے، ہو سکے تو تہجد پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، آج کے لیے تو چلے گئے ہیں لوگ، ہو سکیں تو حج کرنا ہے، مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا، ناراض رشتہ دار کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا، ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے، کسی ناراض لوگوں کے آپس میں صلح کرانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، پھر اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور صدقہ خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔